ان اللہ عز وجل اوحا الی جبرائیل، اللہ نے ایک مرتبہ جبرائیل امین پر وحی بھیجی، اور وحی میں اللہ نے حکم دیا ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، کہ جاؤ فلانی بستی پر، وہ گناہگاروں کی بستی، ان کے گناہ اتنے بھیانک ہیں کہ ان کو میں دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہوں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر اس بستی کو پلٹ دو۔ ان اقلب، قلب دل کو کہتے ہیں، اقلب کے معنی پلٹ دو، اسی کہ دل بھی الٹتا پلٹتا ہے، مسلسل الٹ پلٹ رہا ہے، مسلسل دھڑک رہا ہے۔ اقلب، انقلاب اسی سے ہے۔ اقلب مدینہ کذا و کذا، پوری بستی کو الٹ دو۔ قال فقال، جبرائیل امین گئے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ ان فیہ عبدک فلان، اس بستی کے اندر تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے، لم یعصک طرفۃ عین، اس نے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا نیکوکار، اتنا بڑا صالح، فرشتہ صفت انسان بھی ہے اس بستی کے اندر۔ اور ذاتی نیکی کی معراج دیکھیے، ذاتی نیکی کی معراج۔ آج ہم اپنی ذات کے اندر محدود ہیں نا، ہم پہلے صف کے نمازی، ارے تمہاری اولاد وہ نہیں آتی، تم تکبیر اولیٰ سے نماز اس کے بغیر چھوڑتے نہیں، تکبیر اولیٰ کے نمازی، اولاد، بیوی، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں پوچھے جاؤ گے۔ آئیے حدیث سنیے، اور اس آیت کی روشنی کے اندر آپ کو میں حدیث سناؤں گا، اس واقعے کو سنیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل نے خبر دی اللہ اس بستی کے اندر تو ایک تیرا ایسا بندہ بھی ہے، لم یعصک، تیری نافرمانی نہیں کی، قط کبھی بھی، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر، تو اللہ نے پھر وحی بھیجی اور جبرائیل سے کہا جاؤ اقلب علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتعمر فی ساعۃ قط، سب سے پہلے اس بستی کے اندر عذاب شروع کرنا تو اسی نیکوکار سے، اسی صالح انسان سے، اسی عابد اور زاہد انسان سے اس عذاب کو شروع کرنا۔ کیوں؟ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ خود تو نیک تھا لیکن اس نے اپنے ماحول کو نیک نہیں بنایا، یہ خود تو دیندار تھا لیکن اس نے اپنے ماحول کو دیندار نہیں بنایا۔ فإن وجہہ، اس کا چہرہ، لم یتمعر فی ساعۃ قط، کبھی بھی اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر سلوٹیں نہیں آئیں، گناہوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوا دیکھتا ہی رہتا تھا، لیکن گناہ کو روکنے کی، گناہ سے لوگوں کو منع کرنے کی جرت نہیں تھی، کوشش نہیں تھی، محنت نہیں تھی۔ اس کی نیکی اس کی ذات تک محدود، اس کی صالحیت اپنی ذات تک محدود، اس کا تقوی اس کی ذات تک محدود، اس کو دوسروں کی کوئی پرواہی کوئی نہیں تھی۔ عذاب وہاں سے شروع کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بستی سے ایک فاصلے پر بیٹھا ہوا ہو اس سے باز پرس ہوگی بستی کے بارے میں، اور وہ جو آپ کے آنکھ کے نیچے، آنکھوں کے سامنے، آپ کی ناک کے نیچے رہنے والے آپ کے بیوی بچے، اور آپ سے ان کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی؟ ہوگی۔